السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ نبیلہ ہیں فرسٹ جنہوں نے کلاس کو کیچ کیا۔ کائنڈلی مجھے یہ بتائیے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 21 اتلو ما پڑھ رہے ہیں۔ سورہ العنکبوت ابھی جاری ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا، بے شک نماز روکتی ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، بے حیائی اور برائی سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پارے کی ابتدا ایک عملی تدبیر سے ہو رہی ہے، وہ پریکٹیکل سٹیپس جس سے مومن میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر مخالفت، ہر دشمنی، ہر بے حیائی اور ہر برائی کا مقابلہ کر سکے اور کامیاب ہو سکے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں خاص طور پر دین کے کام کرتے ہوئے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، تو ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے؟ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو جو طریقہ بتایا وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہاں خطاب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انہی عملی اقدامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابیاں حاصل کیں، اور اسی میں امت کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ 3 مختصر سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تلاوت، اتلو، تلاوت قرآن۔ یہ دل میں ایمان، کردار میں پختگی اور مصائب مشکلات میں برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتی ہے، اور ایک عام کلام بھی اگر کسی کا بار بار پڑھا جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور قرآن رب کا کلام ہے، تو جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمیں اپنے رب سے حقیقی محبت اور اس سے ہم سے محبت ہو جائے گی۔ دوسری چیز اقامت صلاح ہے۔ نماز قائم کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے انسان گناہ کے، حرام کے، پریشانی کے، ہر قسم کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ گلی میں، محلے میں جگہ جگہ مسجدیں ہیں، نمازی بھی بہت ہیں، مگر بے حیائی، فحاشی، حرام کاری عروج پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں وہ اقامت صلاۃ کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی نماز سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، کتنے ہی ہیں جو جلد بازی میں ادا کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی اپنے کام کاج کی طرف ہوتا ہے، کتنے ہی ہیں جو مکمل ادا نہیں کرتے، یعنی 5 میں سے 2-4 بس جتنی چاہی پڑھ لی، جتنی چاہی چھوڑ دی، اور خاص طور پر نیند کے اوقات میں ویسے رہ جاتی ہیں، کاروبار میں بھی رہ جاتی ہیں، یا جو تھکاوٹ میں پڑی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اقیم الصلاح اپنی صحیح کر لیں تو یقیناً ہم حرام کاریوں سے، فحاشیوں سے رک جائیں۔ نماز کا اثر ہوتا ہے، خاص طور پر جب 5 بار اب رب کے حضور کھڑے ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ اوقات اطاعت میں لکھے جائیں گے، پھر ان اوقات کا اگلے اوقات تک، یعنی فجر کا ظہر تک، ظہر کا عصر تک، اور اسی طرح تمام نمازوں کا ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے رب کی ملاقات کا اثر چھوڑتی ہے۔ اور پھر نماز سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ صرف نماز کی حد تک نہیں بلکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، نماز کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تو 3 کام ہیں جو کامیابی کے راز ہیں۔
تلاوت قرآن، اقامت صلاح، ذکر اللہ، ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اس میں انہیں احساس دلانا ہے کہ یہی اللہ کا پیغام پہلے تمہاری طرف بھی آ چکا ہے، پھر کیوں تم مخالفت کرتے ہو؟ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی۔ پھر وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور مشرکین میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو کافر ہیں۔ کافر کلی انکار کرتے ہیں، مشرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو صرف رب پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے، یعنی اے نبی آپ تو امی ہیں، آپ کو تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو سناتا ہے، تو جس کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا وہ کیسے گزشتہ کتابیں پڑھ کے سنا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کی حقانیت اور رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ بل ہوا آیات، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ پہلی کتابیں کسی نہ کسی چیز میں لکھی ہوئی تھیں اور انہیں صرف لکھ کر محفوظ کیا گیا تھا، جبکہ یہ قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اگرچہ اسے لکھا بھی گیا ہے مگر یہ لکھے ہوئے کا محتاج نہیں، اور یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ اسے لانے والا امی ہے جو لکھے ہوئے سے پڑھتا ہی نہیں، بلکہ یہ کتاب اس کے سینے میں ہے، اور یہ ہر دور میں امت مسلمہ کے لاکھوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس کے کسی لفظ یا نقطے یا زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا سے اس کے تمام نسخے بھی غائب کر دیے جائیں تو بھی اس کی حفاظت میں کوئی خلل نہیں آتا، جبکہ پہلی تمام کتابوں کا دار و مدار صرف لکھے ہوئے نسخوں پر تھا، اور پیغمبر یا ایک آدھ شخص کے سوا کوئی حافظ نہ تھا۔ اسی لیے ان میں کمی بیشی، تحریف، تصحیف ممکن تھی، اور ہوئی بھی، جیسے تورات اور انجیل کے نسخوں کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ صرف کتابوں میں ہی نہیں بلکہ سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کسی قسم کی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفا باللہ، کہہ دے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے عبد، غلام ہے۔ پھر ان میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ اب جو مومن ہیں اللہ نے انہیں خاص پیار بھرے انداز میں مخاطب فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، میری خاطر سب کچھ چھوڑ کے آؤ گے، میں یہ سب ملٹی پلائی کر کے دوں گا، پھر دنیا والآخرہ۔ تو کیا ابھی بھی رب کی راہ میں نکلنے میں
زندگی وقف کرنے میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی سوچ و بچار ہونا چاہیے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، جبکہ یہ زندگی تو ویسے ہی ختم ہو جانے والی ہے۔ رب کے ساتھ سودا نہ کیا تو زندگی سے ملا کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بڑا پیارا سبق ہے کہ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی ساتھ لیے نہیں پھرتے، ان کے گھروں میں کل خوراک بھی نہیں ہوتی، اللہ ان کے ہر نئے دن کے لیے نئی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ ہر مخلوق کو جس کی جو چیز ضرورت ہوتی ہے اسے وہیں پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ زمین کی تہ میں چونٹیوں کو، ہوا میں پرندوں کو، پانی میں مچھلیوں کو ان کی ضرورت کی ہر چیز وافر عطا فرماتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے اپنے رب سے پھر کون سی چیز دور لے جاتی ہے؟ تو دنیا میں بہت سے سہارے، ٹھکانے، لوگ شریک رب کے ڈھونڈتا بناتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یعنی جو اپنے رب کی طرف نہیں آتا، رب بھی اس کے لیے نہیں چاہتا۔ بس جو دنیا میں مقدر کا اس کا لکھا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، مگر اس میں سکون، اطمینان اور اخروی نجات ہرگز نہیں ہوتی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل۔ یہ سب کچھ، یہ کیریئر، یہ اولاد، یہ مال، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ دلچسپیاں، یہ مشاغل، یہ مصروفیات، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جسٹ ایک انٹرٹینمنٹ کا عارضی سامان ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ آخرتی حیوان، حیات سے کہ آخرت ہی زندگی ہے، کیونکہ جو چیز عارضی ہو وہ حیاتی کیسے ہو سکتی ہے؟ آخرتی حیاتی ہے۔ سورہ فجر کے آخر میں ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان حسرت کرے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ وہ آخرت کو، اس جہان کو زندگی کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوتا، یعنی دنیا کی زندگی کو وہ زندگی نہیں کہے گا، بلکہ آگے والی زندگی کو زندگی سمجھے گا۔ اور یہی بات اللہ نے ہمیں پہلے یہاں بتا دی کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حیاتی تو آخرت والی ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، حیاتی نہیں ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت سمندر میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا تو سب اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ ہی کرتے تھے۔ آج جس پر جو مشکل آتی ہے ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر اللہ ہی کی طرف آتے ہیں۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں، سو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا جبکہ لوگ ان کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں؟
والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، یعنی دین کے لیے زندگی وقف کی، مقصد حیات بس جہاد بنا لیا، ہر وقت وہ جہد مسلسل میں ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑا ہی خوبصورت اور موٹیویشنل سورت کا اختتام ہے، اللہ کرے کہ یہ سبق دلوں میں بیٹھ جائے۔ آگے سورہ الروم ہے، یہ مکی سورت ہے۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات میں دو ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کے حق ہونے پر زبردست دلیل ہے۔ ان میں سے پہلی پیش گوئی یہ تھی کہ اگر آج روم شکست کھا گیا ہے تو چند ہی سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، اور دوسری پیش گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم و مقہور ہیں تو انہیں بھی مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ روم کی عیسائی حکومت دو باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھے، ایک تو یہ کہ یہ دونوں اہل کتاب تھے، دوسرے دونوں آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں، اور اس لیے بھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور قریشیوں کی مسلمانوں کو واپس لانے کی کوششوں کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے ہاں رہنے کو جگہ دی، اور قریش کی سفارت بری طرح ناکام ہوئی اور انہیں خالی ہاتھ وہاں سے آنا پڑا۔ عرب کے قریب جو دوسری ایران کی طاقت تھی، یہ بھی کچھ وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کے قریب تھے، چہیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ایرانی دو خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے، اور مشرکین بھی بت پرست تھے، اور یہ بھی کہ دونوں ہی آخرت کے منکر تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 برس کا وقفہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت روم اور ایران کے آپس میں بڑی خانہ جنگی ہو رہی تھی، اور یہ خبریں مکہ بھی پہنچ رہی تھیں۔ جب ایران کی فتح کی خبر آتی تو مشرکین مکہ بڑی بغلیں بجاتے اور اسے اپنے حق میں نیک فعال قرار دیتے، اور کہتے کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے ایسے ہی ہم بھی مسلمانوں کا سر کچل دیں گے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ایرانیوں نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی، جس کے نتیجے میں عرب کے ساتھ ملنے والے علاقوں میں روم کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا۔ یہ خبر مشرکین کے لیے بڑی خوش کن اور مسلمانوں کے لیے بہت صدمے کا باعث تھی۔ ایسے موقع پر جب ایک ملک بری طرح شکست خوردہ ہو چکا ہو، اللہ نے آیات نازل کی کہ روم کو فتح ملے گی اور مسلمان بھی کامیاب ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے اور سب کو یہ آیات علی الاعلان بتانے لگے۔ مشرکین نے اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جملیہ میٹ ہو چکا، وہ کیسے پھر سر اٹھائے گا۔ اس بات پر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شرط لگا لی کہ اگر تمہاری بات ٹھیک ہوئی تو ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے، اور اگر ہماری بات ٹھیک ہوئی تو پھر تمہیں ہمیں اتنا دینا پڑے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 5 سال کی مدت فکس کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ 5 نہیں، اللہ نے بیضع کا لفظ فرمایا ہے جو 9 سال تک پر بولا جاتا ہے، تو لہٰذا تم مدت بڑھا دو۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی اہل فارس پر یعنی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے، سب سے قریب زمین میں یعنی عرب کے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ ایک تو ان کی خوشی، دوسرا روایات میں آتا ہے کہ اسی دن معرکہ بدر کی فتح بھی ہوئی تھی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں،
کہ اس کے پاس یہ ہے، وہ تو جیت گئے، وہ تو ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، ہمارا تو یہ حال ہے، اچھے ہم مسلمان ہوئے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں، یعنی دنیا کے ظاہر کو دیکھنے والے اور اسی کے پیچھے بھاگنے والے یہ آخرت سے غافل ہیں، حقیقت سے دور ہیں۔ اولم یتفکروا، اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق اور ایک مقرر وقت کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنے رب سے ملنے ہی کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم کان عاقبہ، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی بہت برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، سو وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہ گئے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّہ، بس اللہ کی تسبیح کرو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وحین تصبحون، اور جب صبح کرتے ہو، یعنی فجر کی نماز، صبح شام کے اذکار بھی آ گئے، اور شام میں مغرب عشاء اور صبح میں فجر کی نماز آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر یعنی عصر کی نماز۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ اس میں بڑا اہم پیغام ہے کہ 24 گھنٹے کے معمولات میں ہر معمول پر، ہر انقلاب عالم پر انقلاب لانے والے کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ نمازوں کے یہ اوقات اجمالاً بیان ہوئے ہیں، ان کی مکمل تفصیل احادیث رسول سے ملتی ہے، جس کے بغیر قرآن مجید کے حکم پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ اللہ نے تو یہ رشتہ اتنا خاص بنایا ہے، سکون، فرینڈشپ، محبت، مودت، خلوص، اپنائیت، سب کچھ اس میں رکھ دیا، مگر انسان یا تو حرام کاریوں میں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں، یا سب سے زیادہ نفرت شاید اسی رشتے میں آ گئی ہے۔ تو آئیے انہی سے سکون تلاش کیجئے، انہی سے محبت اور مودت ملے گی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی کائنات میں پایا جانے والا تنوع ہے، ورائٹی ہے۔ اس نے جو چیز پیدا کی وہ دوسری چیز سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا خاص ذکر کیا، ایک زبانوں کا مختلف ہونا، دوسرا رنگوں کا مختلف ہونا۔ ایک مٹی اور ایک پانی سے پیدا ہونے والے انسانوں کی زبانیں بھی مختلف، رنگ بھی مختلف، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک زبان میں بھی پھر ذیلی کتنی زبانیں ہوتی ہیں، ہر چند میل کے فاصلے پر لہجہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اور ایون ایک انگلش، ایک عربی، ایون ایک اردو میں آپ دیکھ لیں
کہ اس کے پھر کتنی برانچز ہیں، پھر ہر شخص کا انداز تکلم، لہجہ، اور پھر رنگت، اور پھر نقوش، پھر یہ فنگر پرنٹس. اللہ اکبر. یقیناً اس میں جاننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کمپیوٹر بھی اسی فنگر پرنٹ کو فالو کرنے پہ مجبور ہے. انسان کی سوچ اس سے آگے نہیں بڑھ سکی. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے. کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ یعنی دونوں انسان ہو، پھر کچھ چیزوں پر صرف تمہارا کنٹرول ہوتا ہے اور باقی لوگ تمہارے محتاج ہیں. ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، یعنی کہیں وہ تمہاری کسی چیز پر کنٹرول قبضہ نہ لے لیں یا اٹھا کے نہ لے جائیں. یعنی پھر تم مخلوق کو خالق کے برابر کیوں کر لیتے ہو جبکہ انسان کو اپنے برابر نہیں رکھتا. اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کیا وہ جانے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے؟ پھر اسے کون راہ پر لائے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں. بس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے. اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ جتنی بھی کاسمیٹک سرجریز فار فیشن فار ڈیزائر ہو رہی ہیں یہ حرام ہے اس آیت کی روح سے. منیبین الیہ واتقوہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ. ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہے. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. پھر کریڈٹ اپنے بزرگوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے اسباب کو یا اپنی دولت طاقت کو دیتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں. سو فائدہ اٹھا لو کہ جلد ہی جان لو گے. یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بول کر وہ چیزیں بتاتی ہے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں. اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. پس قرابت والے کو اس کا حق دے اور مسکین کو اور مسافر کو. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی رب کی ملاقات، اس کے چہرے کا دیدار، اس کی رضا، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو اللہ کیا نہیں بڑھتا؟ اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں. یعنی جو اللہ کی خاطر دینے والے ہیں وہی ڈبل ٹرپل اجر پانے والے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ صرف زکوٰۃ صدقات بلکہ ہدیے کی بھی بات ہے. یعنی جو شخص کوئی ہدیہ دے جس سے اس کا یہ ارادہ ہو کہ لوگ اسے اس کے ہدیے سے زیادہ دیں گے تو اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں سے پھر کوئی ثواب نہیں ہے.
اور ہماری تو دیتے ہوئے نیت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کیا دے رہی ہوں وہ کیا دے گی، تو یہ اپنا ثواب ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد سے مراد طغیانی، حرام کاری ہر جگہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لہریں بے لگام ہو رہی ہیں، طوفان، سیلاب، زلزلے، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مہنگائی، بیماریاں، وبائیں، سب کیوں؟ کیونکہ بحر و بر میں انسان نے گناہ کو عام کر دیا، اللہ نے اس کا مزہ چکھا دیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ، بس تو اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جو کفر کرے سو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرے سو وہ اپنے ہی لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی کچھ رحمت چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہی تھا۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ ایمان والے تو بنو، اس شان سے تو چلو کہ اس کی شان کے، اس کی عطا کے حقدار ہو جاؤ۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بس تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے اس سے پہلے یقیناً نا امید تھے، یعنی وہ نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ پھر برسات برساتا ہے، صرف بارش کی نہیں، بہت ساری چیزوں کی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، سو اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کیا ہو نہیں سکتا تیرے رب کے خزانے سے، تو جاتا ہے ماتھا ادھر ادھر جھکانے پہ۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور یقیناً اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بس بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جس سے پہلے آپ پچھلے پارے میں پڑھ چکی ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ زندوں کو سنا سکتے ہیں مردوں کو نہیں، اور کان والوں کو سنا سکتے ہیں بہروں کو نہیں، جبکہ شرک و کفر پر اڑے ہوئے یہ لوگ زندہ نہیں، حقیقت میں مردہ ہیں، اور کان رکھنے والے نہیں بلکہ ایسے بہرے ہیں جو پیٹھ دے کر جا رہے ہوں، جنہیں کسی صورت بات پہنچائی جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ دیکھ رہے ہوتے تو شاید دیکھ کر ہی سمجھ جاتے، مگر جب وہ سماعت سے بھی محروم ہیں اور پیٹھ دے کر بھی جا رہے ہیں تو پھر آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ شاعر کہتا ہے لقد اسمعت لو اسمعت حجا ولكن لا حیات لمن تنادی ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في الرماد، تم نے اپنی بات یقیناً سنا دی اگر تو کسی زندہ کو آواز دیتا، مگر جسے تو آواز دے رہا ہے اس میں زندگی ہی نہیں، اور اگر کوئی معمولی سی آگ بھی ہوتی جس میں تو پھونک مارتا تو وہ روشن ہو جاتی، مگر تو راکھ میں پھونکے مار رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس آیت میں مردوں اور بہروں سے مراد ایمان نہ لانے والے کافر ہیں، مگر
یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فوت شدہ مردے زندہ لوگوں کی بات نہیں سنتے، کیونکہ اگر مردے سنتے ہوتے تو ایمان نہ لانے والوں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ نہ دی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے۔ ہاں 2 مواقع مستثنا ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک بدر میں کفار کے مقتولین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، جو انہیں کنویں میں پھینکنے کے بعد رسول اللہ نے ان سے فرمایا۔ دوسرا میت کا قبر میں دفن کیے جانے کے بعد واپس جانے والوں کی جوتوں کی آواز سننا، یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کا قطعی قانون ہے کہ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ تو کیا کوئی عام شخص نیکوکار جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں سنا سکتا ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنایا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے، اور وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا کہیں گے کہ بلا شبہ یقیناً تم اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے رہے، سو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا عذر کرنا فائدہ نہ دے گا، اور نہ انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، یعنی قیامت کی باتیں پہلے بتا دی سنبھلنے کے لیے، اس وقت سنبھلنا چاہیں گے تو بھی نہیں سنبھل سکیں گے۔ اور یقیناً اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے کہ تم نہیں ہو مگر جھوٹے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ بس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ تجھے ہرگز ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ نیکی کا راستہ جب چوز کیا تو اس پر ثابت قدمی سے صبر سے قائم رہو۔ بے عقلوں کی بے وقوفیاں، مخالفین کی مخالفت تمہارے ارادوں میں، کردار میں کوئی تسلسل نہ لائے۔ اس پیغام کے ساتھ سورت مکمل ہوئی۔ سورہ لقمان یہ مکی سورت ہے، اس کا نام لقمان اس کی آیت 12 اور 13 میں آیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت لقمان کی وصیتوں پر مشتمل ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کو کتاب حکیم کہا گیا ہے۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ اس سورت میں جس شخص کی وصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے دور کا عظیم دانشور تھا۔ اس کے بعد پھر آگے الحکیم کے مختلف احکامات ہیں جس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں۔ یعنی جو عملی کام کرے گا فائدہ تو اسے ہی ہوگا۔ عملی کام بھی یہاں بتا دیے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو فوڈ اسٹریٹس میں، مالز میں، بڑے بڑے ایونٹس میں، شادی بیاہ اور مختلف تقریبات میں ایک میوزک چلا کر لوگوں کو بات سے ایک دوسرے سے غافل کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ حرام کام جو رب کی یاد سے، احکامات سے دور کرے، اور جو آپس میں انسانوں کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرنے سے دور کرے، چھوٹی سے بڑی، موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی، میوزک، موسیقی، ٹولز، اسٹاک، سب اس میں شامل ہیں، اور اس کی مذمت اور حرمت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے،
اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی، یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے۔ بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ لوگ جسے داتا کہتے ہیں، سنا ہے کہ وہ خود بے اولاد تھا۔ لوگ جس کی شف سے شفا کا دھوکہ کھاتے ہیں، وہ خود علاج کے لیے امریکہ جاتا ہے، اور وہ بھی مریدوں کے چندے سے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ بہت بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ مختلف مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے، کوئی لقمان کو ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ ایک صالح اور دانا آدمی تھے، یہی بات یہاں مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان کی حکمت اور دانائی کے واقعات عرب میں مشہور تھے، اور جاہلی شعراء اور خطبہ اپنے اپنے کلام میں ان کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں پرزور عقلی دلائل دینے کے بعد اب عرب لوگوں کو یہ بتایا کہ توحید کی بات صرف پیغمبروں ہی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ شرک کا رد کیا جائے۔ پہلے عاقل اور دانا لوگ بھی یہی کہتے چلے آئے ہیں، تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان بھی یہی بات بہت پہلے کہہ چکا ہے۔ تو اس ضمن میں لقمان کا ذکر آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور یہ اکثر چھوٹے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ واز کرتے ہوئے، مخاطب کرتے وقت نہایت محبت اور شفقت بھرا انداز اپنانا چاہیے۔ جیسے لقمان نے یا بنیا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یا ابتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یا بنی اور مختلف پیارے پیارے القابات سے پکارتے۔ آپ نے اپنے چچا کو یا عمی، اسی طرح یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یا ابتی، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یا بنیا۔ تو یہ بہت پیاری مثالیں ہیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا بنج، اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہی حکمتوں کی باتیں اگر ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں تو پھر بچوں پر ہر وقت مسلط ہونے کی نوبت نہ آئے۔ یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر، اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ، اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھے کی آواز ہے، کیونکہ بہت اونچی ہے۔ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے تمہاری خاطر مسخر کر دیا، اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دیں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو۔
اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا۔ والدین کا آسرا کب تک کام آتا ہے؟ وہ تو خود بیچارے محتاج ہیں اللہ کے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی لیے ماں باپ کی بھی غلط باتیں، مخلوق میں سے بھی کسی کی کوئی حرام بات ماننے کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈالے، ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں کلمے ہوں، اور سمندر اس کی سیاہی ہو جس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، یعنی اللہ کی نعمتیں، اس کے انعامات، اس کے کلمات، اس کے احسانات، اس کی تعریفات۔ یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ثنا یوں بیان کرتے: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا کا شمار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا کی۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر، بڑے شاکر کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ سمندروں میں پانی کی موجیں اور زندگی میں حالات کے تھپیڑے انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو نہایت عہد توڑنے والا، بے حد ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ باپ اولاد کی وجہ سے، اولاد والدین کی وجہ سے اللہ کی راہ سے نہ ہٹے، اور کہیں وہ دغاباز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے، یعنی شیطان کی چالیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہاں مفاتیح الغیب بتائی جا رہی ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ابن ماجہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کی موت کسی زمین میں طے ہو تو کوئی ضرورت اسے چھلانگ لگوا کر وہاں پہنچا دیتی ہے، پھر جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اس کے قدم کا آخری نشان ہوتا ہے تو اللہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ چنانچہ زمین قیامت کے دن کہے گی: اے میرے رب، یہ ہے وہ امانت جو تو نے میرے پاس رکھی تھی۔ تو زندگی رب کی امانت ہے اور بڑی غنیمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ زندگی کوئی مصیبت نہیں ہے، اللہ جس کو دیتا ہے اسے گویا جنت کا ایک موقع دیتا ہے، تو اویل کیجیے اور کسی دھوکے میں نہ آئیے۔ سورہ السجدہ مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ هل اتى على الانسان،
یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویکلی ریمائنڈر کے طور پر ہمیں اس سورت کو لازمی پڑھنا سمجھنا چاہیے، یعنی بہت اہم سورت ہے۔ غور سے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اسی حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی۔ کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے کیسا رنگ روپ کیا دیا نہ دیا، سب اللہ نے بنایا اور احسن بنایا۔ یہ ہماری ناقص عقل ہے جو اس خوبصورتی کو سمجھ نہیں سکتی۔ ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی ایک روح پھونکی، اپنی روح یعنی اپنی مخلوق روح، اپنی طرف سے، یہ انسان کی تکریم اور تشریف کے لیے اپنی طرف نسبت کی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کہہ دے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنا سر جھکائے ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں اختیار دوں گا، اور پھر نافرمانوں کو جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ سو چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی قرآن کا اثر لیتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمتہ تتجافی جنوبہم، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جنت یا جہنم کے لیے نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خوف اور طمع، اس بارے میں آپ یہ دوسری بار پڑھ رہے ہیں، قرآن میں جا بجا آیا ہے، یہی عین ایمان ہے۔ اللہ نے خود جنت کا طمع دیا، جہنم کا خوف دلایا، تو یہ تو ریکمینڈڈ ہے، یہ کوئی پروہیبٹڈ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں وہ ایمان کے خلاف جاتے ہیں، حتیٰ کہ کہنے والے نے کہہ دیا، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اور بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ برابر نہیں ہوتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، مہمانی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، كُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا،
یقیناً ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس تو اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ بے شک تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ نہیں سنتے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دے یوم الفتح لا ینفع، فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اسی لیے اب ملی ہوئی زندگی اور مہلت کو غنیمت سمجھو۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو بس تو ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کر، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں کہ ہم خود جج بن جاتے ہیں، کبھی بھی ججمنٹل نہ ہوا کریں۔ لوگوں کے معاملات میں اپنی رائے دینا یا اپنوں کو دوسروں کے ساتھ ملانا، یہ فیصلے کا دن آنے والا ہے، اس کا فیصلہ اسی دن ہوگا۔ اب تو بس کرنے کا وقت ہے، اور یہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں۔ گروہوں کا دن جب مختلف گروہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف محاصرے کے لیے جمع ہو گئے، اور اس سے مراد غزوہ خندق ہے۔ یہ سورت سن 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر نہایت مشکل اور آزمائش کا تھا۔ پورے عرب کے مشرکین اسلام کو مٹانے کے لیے کئی ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے گرد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اور تمام صحابہ کے ساتھ مل کر ایک خندق کھودی، اور پھر یہ کہ یہ ایک طرف سے دشمنوں کا محاصرہ مقابلہ، اور پھر دینی احکامات ایسے کہ جو زمانہ جاہلیت سے رسمیں آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کاٹ دینے کے لیے اسی وقت آیات نازل کی۔ یعنی دین دنیا کے چیلنجز سامنے تھے۔ اب بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑی ہے ہر طرف سے جیسے تر نوالا ہو، تو بچنے کے لیے اس صورت میں دیے گئے احکامات ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اور دیکھیں کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، حالانکہ آگے جو احکامات ہیں وہ پوری امت کے لیے ہیں۔ یہ انداز انتہائی مؤثر اور تنبیہ کا ہوتا ہے، یعنی جب یہ حکم سب سے بڑے شخص کو ہے تو دوسروں کے لیے تاکید اور زیادہ ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی کر جو تیرے رب کی جانب سے تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ پورا باخبر ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ وکیل کی حیثیت سے کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو یعنی ماں کہہ دیتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تمہارا اپنے منہوں سے کہنا ہے، اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر ولدیت معلوم نہیں تو ایسا گارڈین یہ شو کرو، مگر ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو، یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔
اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم پر کئی لشکر چڑھائے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر یہ اشعار پڑھتے رہے: اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ صحابہ بھی محنت کرتے ہوئے ساتھ یہ جواب دے رہے تھے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کہتے: اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ سبحان اللہ، کیا انسپریشنل گفتگو ہے۔ اذ جاؤکم، جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے کئی طرح کے گمان، اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور ہلائے گئے، سخت ہلایا جانا۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری ہے کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، بس لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، یعنی ہمیں رہنا چاہیے، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں، وہ بھاگنے کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں، اور اگر اس شہر میں ان پر اس کے کناروں سے داخل ہوا جاتا، پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو یقیناً وہ اسے عمل میں لے آتے اور اس میں دیر نہ کرتے، مگر تھوڑی دنیا کے کام نقصان ہی ہو دوڑ پڑتے ہیں، مگر دین کے لیے پھر بخار ہوتا ہے۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے۔ کہہ دے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم۔ کہہ دے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے، یعنی کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ تمہارے بارے میں سخت بخیل ہے، بس جب خوف آ پہنچے تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے، اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے۔ وہ لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں گئے، اور اگر لشکر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کاش واقعی وہ بدویوں میں باہر نکلے ہوئے ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر بہت کم۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خاص طور پر غزوہ احزاب کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرمانبرداری میں ہی زیادہ کیا۔ مومنوں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا یعنی شہید ہو گیا، اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شبہ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے
اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو بلایا اور پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو، پھر جو تم چاہو کر لو۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کو چوز کرنے میں کسی سے مشورہ نہیں لیں گی، ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول ہی چاہیے۔ تو پھر ذمہ داری بڑھ گئی۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ عہدے ذمہ داریوں کو واجب کرتے ہیں، یہ کوئی لگژری کا سامان نہیں ہے۔ ہمیں عہدوں کی تمنا تو ہوتی ہے لیکن ذمہ داریوں سے فراری اختیار کرتے ہیں۔ اب خاص طور پر جس طرح انبیاء پر ذمہ داری تھی، ان کے لیے عام چیز پر بھی تنبیہ زیادہ تھی، اسی طرح علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ عام عوام بہت کچھ کر لے تو ہو سکتا ہے جائز ہونے کوئی گناہ نہ ہو، مگر علماء کے حق میں وہ سنگین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں، ہم عام گلی محلے میں پھرنے والیوں سے، بازار والیوں سے مختلف ہیں، اور یہ فرق نظر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مقام دیا، مرتبہ دیا، چوز کیا، تو اس کے بھی پھر کچھ تقاضے ہیں جن کی ادائیگی سے ہی مکمل کامیابیاں ملتی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی اسٹوڈینٹس زوم کلاس جوائن کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوم کلاس۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسی؟ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو صدقہ کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو ہنس کے دیکھنا، بھائی کو ہنس کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا ذرا تھوڑا سا سمجھائیں، کیا ہے، کس طرح کا صدقہ کیا ہے؟ صدقہ نیکی کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کی جائے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے بجا لانے کو اور اللہ کے دیے ہوئے حکم کو بجا لانے کو یہ صدقہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہر اچھی چیز، ہر نیکی کا کام، کل معروف صدقہ، ہر معروف، ہر جانی پہچانی نیکی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر صدقہ مالی لحاظ سے خاص بھی ہے، یعنی مال کے خرچ پر خاص صدقہ بولا جاتا ہے۔ پھر اس مال میں بھی دو ہیں، ایک عام نفلی صدقہ اور ایک فرضی صدقہ، جس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، سمجھ آ گیا؟ جی جی۔ جیسے رزق کا لفظ ہے، جیسے رزق کا لفظ ہے، رزق اللہ کی ہر عطا نعمت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف روزی روٹی کا نام نہیں ہے، رزق اللہ کی ہر نعمت عطا کا نام رزق ہے۔ وہ زندگی، وہ خوشی، وہ صحت، وہ رشتے، وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہیں۔ کلاس میں ڈسپلن کا خیال رکھیں، جس نے بولنا ہو وہ اپنا مائک اوپن کریں گی اور بولیں گی، باقی سب میوٹ رکھا کریں، چیک کر لیا کریں کہ ہماری سائڈ اوپن تو نہیں ہے۔ لا علمی میں اوپن ہوتی ہے، پھر ساری کلاس میں ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ جی، مطلب یہ ہے نا کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، اس کے یہ کیا ہے؟ صدقہ عام ہے نا، صدقہ زیادہ سے زیادہ دو،
ایون سبحان اللہ پڑھتے رہو، صدقہ ہے نا. آپ اپنی فراخی کے لحاظ سے دیکھیں آپ کیا اچھا صدقہ کر سکتی ہیں. آپ یہ اپنی جیب دیکھیں نا، آپ کیا صدقہ کر سکتی ہیں. صدقہ تو ایک وسیع ٹرم ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں. جبکہ کل معروف صدقہ، ہر نیک کام اور ہر اللہ کا حکم، ہر شرعی حکم صدقہ ہے. آپ کے پاس کون سا صدقہ اویلیبل ہے؟ خالی ہاتھ ہیں، کچھ نہیں ہے. تو ایون مسلمان بہن بھائی کی مدد کرنا، غم سننا، ایون اسمائلنگ فیس دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تبسموں اچھا کا، ٹھیک ہے، آپ کا تبسم بھی صدقہ ہے. اسی طرح تسبیح، تحمید، تحلیل، یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا ہے یہ دیکھیں نا، آپ کیا کر سکتی ہیں. اور مالی صدقہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پر جب اللہ کی راہ میں مال کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس موجود ہو. اس وقت آپ کہیں کہ میں بس جی صرف وہ زبانی کلامی سے گزارا چلاؤں تو نہیں چلے گا. ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، طاقت کے حساب سے اور ضرورت کے حساب سے صدقہ کرے. جزاک اللہ. وَإِيَّاكُمْ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سہرش اسلم. جی آپ سہرش، کو ایک نعت سینڈ کی تھی، آپ وہ مجھے دیکھ ریمائنڈر نہیں پائی. بھیجیے گا. میں نے اچھا آپ بہت کنفیوزنگ سی تھی، عجیب قسم کی تھی. ایون رائٹنگ پڑھی نہیں جا رہی تھی. میں نے اس کو کوشش کی، پھر بہت ٹائم ٹیکنگ تھی تو میں نے فوکس نہیں کیا، چھوڑ دیا. السلام علیکم وعلیکم السلام. میم. یہ ایک دعا ہے، بسم اللہ ارقیکا من کل شین جزیکا. اسے میں اپنے لیے اگر پڑھنا چاہوں تو ارقیکا کی جگہ میں کیا پڑھوں؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثابت شدہ الفاظ ہیں وہ ایون آل دو کہ بے شک اس میں وہ آپ کے اپنے لیے نہیں آ رہے. اگر آپ نیت اپنی ہے اور الفاظ ایز اٹ از پڑھ رہی ہیں تو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، عربی زبان میں ہمیں مہارت نہیں، چینج کرتے ہوئے ہم سے غلط ہو سکتے ہیں. غلطی سے بچنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ مبارک کو کاپی کرتے ہوئے، اور اسی میں برکت زیادہ ہے. اگر آپ ایز اٹ از پڑھیں تو یہ آپ کی نیت کی مراد پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر، میں کیسر لاہور سے. جی کیسر صاحبہ. عشاق کی نماز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے تو ہی ہے. اس میں مطلب 4 نفل دو پڑھے رکعت، جاتے ہیں. دو دیکھیں یہ 2 سے 8 تک پڑھی جا سکتی ہیں. اور نبی کریم صلی اچھا اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت میں فرمایا کہ ہر انسان جب ایک نیا دن پاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اتنا احسان ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں، یعنی اس کے پوری باڈی ایک نیا دن پا رہی ہے. تو ہر جوڑ جو کہ 360 جوڑ ہیں پورے جسم کے، تو ہر جوڑ پر اللہ کے لیے شکر صدقہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہر جوڑ کو ایک موقع ملا ہے نا، ہمارے ہر عضو کو، ہر باڈی پارٹ کو، تو اس کی طرف سے کیا اللہ کو جائے؟ شکر تو جائے نا، منیم کا شکر. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ صرف 2 رکعت پڑھ لینا. یہ اشراق کے، ضحیٰ، چاشت یا اوابین، یہ مختلف نام ہیں، بات ایک ہی ہے. یہ 2 رکعت پڑھ لینا، یہ ان تمام کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے. یعنی ویسے دیکھیں کہ یہ مشکل بات ہے نا کہ روزانہ کاؤنٹ کریں کہ کیا ہمارا صدقہ 360 بار ہوا، یا پھر یہ کہ اسی طرح مالی لحاظ سے بھی کوئی افورڈ کر سکتا ہے مال والا صدقہ یا نہیں، اتنے روپے روزانہ کے. لیکن صرف 2 رکعت پڑھ لینا، یہ اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی کہ جو اللہ نے اس کو نیا دن دیا، نیا موقع دیا، تو اس کی ادائیگی، جو اس کا ریٹرن ہے وہ ہو گیا. یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہم کہاں اس کا ریٹرن کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کی طرف سے چھوٹی سی کوشش کو بھی قبول کیا.
ٹھیک جزاک اللہ خیر. آمین. باجی ایک خیر ممکن ہے کہ ہم اشراق بنا کسی ڈسکنٹینیوٹی کے کنٹینیوسلی پڑھ رہے اس کے باوجود کنٹینیوس پیشنٹ کو پین ایک سینٹینس ہے کنٹینیو باڈی پین کمپلین کرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے، یہ اسپرچول ایک بات ہے، ٹھیک ہے، یہ اجر عمل ثواب اس کی بات ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے یعنی یہ دو پڑھ رہا ہے تو اس کو باڈی پین نہیں ہو سکتی. اس وہ ظاہری جسم میں باڈی میں پین کا ہونا کوئی اور عارضہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات بڑھاپا، کوئی بیماری، امتحان، مطلب اللہ کی طرف سے آزمائش، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ہماری اپنی لاپرواہی، غفلت، غذائیت کی، خوراک کی کمی، کوئی عارضہ. روحانی اسپرچول وہ بالکل الگ ہے. جو حدیث مبارکہ میں ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے احسان کا بدلہ جو اللہ نے اس کو نیا دن دیا، اس میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ اس کو جسم میں پین نہیں ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. اشراق کا ایگزیکٹلی ٹائم کیا ہے؟ اچھا، یہ اشراق، اسی طرح اس کے بعد ضحیٰ، یا اسی ضحیٰ کا نام چاشت، یا اس کے بعد آتی ہے اوابین. یہ مختلف اوقات میں ڈفرینٹ ٹائم میں پڑھی جانے والی ایک نماز کے ڈفرینٹ نیمز ہیں، مختلف نام ہیں. اگر آپ جیسے کلاس کے فوراً بعد دیکھیں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اشراق مشرق سے، سورج کے طلوع ہونے سے، شروق سے. تو اگر آپ سورج کے طلوع ہونے کے جسٹ آفٹر 10 منٹس بعد پڑھتی ہیں 2 رکعت یا اس سے 8 تک زیادہ، تو اٹ کالز اشراق. اور اگر آپ اس کو گھنٹہ لیٹ کر کے پڑھیں گی، اس وقت سورج کی جو روشنی ہوتی ہے پھیل چکی ہوتی ہے، چاشت، ضحیٰ، ٹھیک ہے، تو وہ کہلاتی ہے نماز صلاۃ الضحیٰ یا نماز چاشت. اور اگر آپ اتنی لیٹ کر کے پڑھیں کہ نہ صرف روشنی بلکہ سورج کی تپش بھی زمین پر اترنے لگے، ہیٹ، تو وہ ٹائم ہوتا ہے تقریباً. اچھا، یہ ایون سیزن کے حساب سے بھی ہوتا ہے نا، یعنی گرمی اور سردیوں کے حساب سے یہ ٹائم اوپر نیچے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو ایوریج یہ ٹائم ہوتا ہے 11 بجے کا، 11 سے 12 یا 10:30 سے یہ 11:30 12 تک، کیونکہ اس کے بعد پھر زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت میں یہی پڑھی جانے والی نماز اوابین کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، فضیلت ایک ہی ہے، اور ایک کا پڑھنا سب کی ادائیگی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اشراق، چاشت، اوابین الگ الگ پڑھیں، ایک کافی ہے. لیکن میں کچھ لوگ مغرب میں پڑھتے ہوتے ہیں اوابین. جی، مغرب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ انتہائی ضعیف ناقابل اعتبار روایت ہے، جبکہ صحیح روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اوابین کا آپ نے جو وقت بتایا اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جس وقت اونٹنی کے بچے کے پاؤں زمین پر جلنے لگیں، حین ترمد الفصال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس وقت اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں. کیا مطلب؟ یعنی سورج کی ہیٹ، تپش سے زمین گرم ہونے لگے، اور وہ یہی وقت ہے. یعنی 12 بجے سے پہلے 12 سے پہلے، کیونکہ وہ زوال کا وقت ہے ممنوع وقت میں، اور اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد نہیں، وہ چینج ہو جاتا ہے. تو میم ہمارا اس کا مطلب ہے صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم ہو جاتا ہے کلاس ختم ہونے کے بعد ہی بندے اتمام کرتا ہے، تو یہ ہماری بھی صلاۃ الضحیٰ ہوگی، اشراق تو نہیں ہوگی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سم ٹائم ہماری کلاس ارلی ہو رہی ہوتی ہے اور جو ہے سورج لیٹ طلوع ہوتا ہے، جیسے سردیوں میں اور اس کے ریلیٹڈ دنوں میں، تو اس وقت عین اشراق کا وقت ہوتا ہے. جیسے جیسے گرمیاں آتی جائیں گی، ہماری کلاس جب ختم ہوگی تو سورج فل روشن ہوگا، تو وہ ضحیٰ کا وقت ہو جائے گا، جیسے بعد کل سے شروع ہو رہا ہے. یہ ایون ویدر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کل سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ جی، کل سے آپ نے بتایا نا، جیسے کل سے شروع ہو رہا ہے، کیا کل سے شروع ہو رہا ہے؟ نہیں ٹائم پہ دیا نہیں، ابھی ٹائم چینجنگ جو ہے وہ آپ کو کوئی ایسا ہوتا ہے تو ابھی ہمارے دورہ قرآن شعبان میں یہ روٹین یہی سیم ہے انشاءاللہ.
جی پھر وہ جو بعد مغرب کی نوافل پڑھی جاتی ہے ان کا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، ایک ہے اذان مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ صلاۃ الضحیٰ ہو سکتی ہے، نہیں صلاۃ الوضو، صلاۃ الوضو ہو سکتی ہے، یا تحیۃ المسجد ہو سکتے ہیں. یہ کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ان کی فضیلت ثابت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی اگر کوئی پڑھے گا تو بس وہ انہی میں پڑھ سکتا ہے، یہی پڑھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی بعد پڑھنا چاہے، مغرب کی ہاں، نماز. مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت ہیں جن کی فضیلت ہے، تاکید ہے، مستحب ہیں. لیکن نوافل جو ہے نا، نفل کے لیے ایک عام اصول ہے کہ ان کے لیے سوائے 3 اوقات کے کوئی وقت ممنوع ہی نہیں ہے. ہاں، اسپیسیفک وہی ہیں جن کی فضیلت آئی ہے، جیسے دن بھر میں اتنی رکعات اور فلاں 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 کی فضیلت، جیسے صلاۃ الضحیٰ اور اس طرح. ٹھیک ہے، اگر خاص نفل خاص ہوتا ہی نہیں ہے. نفل تو مطلب ہے نا عام نفلی عبادت، کوئی خاص تو نہیں ہے جس طرح آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں، لیکن عموم تو باقی ہے کہ یہ تو بہت ثواب والی بات ہے. نفل سے انسان رب کی قربت پاتا ہے، پھر خواہ وہ نفل نماز ہو یا کوئی بھی نفل عبادت ہو. جتنے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد. جی جزاک اللہ. وہ جو کنسپٹ ہے نا عوابین والا، جی، تو وہ تھا نہیں میرا، ہے، اس میں میں بالکل کنفرم کرنا چاہ رہی وہ ہوں. غلط جی جگہ پہ فٹ جزاک کر اللہ دیا خیر. گیا ہے. وہ جامع ترمذی جی میں جی ایک روایت ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ اس اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کیا خامیاں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں نا وہ روایت کے الفاظ لے لیے جاتے ہیں اور حکم پڑھا نہیں جاتا، یا محدثین کا اس کے بارے میں فتویٰ جانا نہیں جاتا اور وہ پھیلا دیا جاتا ہے. اور نہ ہی اس کے ریلیٹڈ ہم اور احادیث دیکھتے ہیں. جب کسی ٹاپک کے بارے میں آپ مکمل وارد ہونے والی آنے والی احادیث پڑھیں، احکامات پڑھیں، تو پھر ہی کوئی کنکلوژن نکلتا ہے. ایک آدھ ادھوری بات سے پھر خرابی ہی ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی اس دورہ قرآن کے مکمل ہو جانے کے بعد کیا رمضان میں بھی کوئی ترتیب ہے؟ ضرور انشاءاللہ. رمضان یہ تو ابتدا ہے اور رمضان تو اصل وقت ہے، اور خاص طور پر جو رمضان میں اس ٹائم ہماری کلاس ہوا کرے گی وہ دعاؤں کی کلاس ہوگی. اس کے لیے میں نے آپ کے لیے دعاؤں کا فہم، دعاؤں کی تفسیر، قرآنی دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اہم ترین دعائیں، یہ کورس ڈیزائن کیا ہے. اور خاص طور پر ایک ہر روزانہ 1 یا 2 اتنی دعاؤں کی ہم تفصیل اور معنی، مفہوم اور طریقہ اور فضیلت جانیں گے، کیونکہ رمضان یہ منتھ آف دعا بھی ہے. آپ غور کیجئے گا کہ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں کی ضرورت اتنی اہم ہے کہ اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں جہاں جس آیت میں رمضان کی فضیلت بتائی کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان شہر القرآن، اس کے فوراً بعد اب آگے دیکھیے کون سی آیت ہے، آپ بتائیں ذرا، دیکھ کے بتائیں شہر رمضان کے بعد کون سی آیت ہے. آپ میں سے کوئی چیک کریں. میں آپ سے اس لیے کرا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کتنی اہم بات ہے یہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور یہ کس بارے میں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. رمضان اور قرآن، اس کے بعد اللہ نے دعا کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شہر الدعا بھی ہے. اللہ نے یہ بے مناسبت، بے ربطی یہاں ذکر نہیں کیا، بلکہ رمضان کے ساتھ دعا کا خاص تعلق ہے. ہم اجمی ہونے کی وجہ سے، ہم اردو سپیکنگ یا ایون مطلب غیر عربی ہونے کی وجہ سے ایون دعاؤں میں درد کو، دعاؤں میں پاور کو، طاقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. دعاؤں کی الفاظ سے مانگ رہے ہوتے ہیں
روح کو ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس بنا پر انشاءاللہ یہ چیز بہت اہم ہے. اور پھر اس حوالے سے ہمارے ہاں جو عام طور پر کتب ہیں جیسے حصن المسلم اور اس طرح کی اور مختلف ضخیم کتابیں، بڑی موٹی طویل، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ساری یاد نہیں ہو سکتی. اور پھر روز مرہ میں بھی جو ہمارے ضروری ہوں اور ایون بچہ بھی وہ یاد کر سکے، معمولات میں ہوں، اور ہر بچہ آسانی سے، جیسے بسم اللہ پڑھنا ہر بچے کے لیے ہے، ایسے ہی بچہ پڑھ سکے. تو ایسی منتخب دعائیں جو آسان اور اہم ہوں انہیں ہم انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ یاد کریں گے بلکہ انہیں سمجھنے کی، تاکہ ہم درد دل کے ساتھ اپنے رب سے مانگ سکیں. تو صبح ہماری سحور ٹائم اور نماز فجر کے فوراً بعد یہ ادعیہ کلاس ہوگی. اور اس کے بعد پھر روٹین میں ڈیلی جو ہے وہ خلاصہ قرآن سرائکی کا وہ بھی آ جائے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، مسئلے احکام اور اس طرح. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی میں سفیر انڈیا سے. جی ڈاکٹر صاحب یہ رمضان میں جو دعا کا سیشن رکھا جائے گا اس کے آڈیوز بھی ڈالیں گے نا؟ جو آڈیوز کا بھی انتظام گروپ میں کس چیز کی آڈیوز؟ ہاں جو آپ دعائیں ادعیہ کی انشاءاللہ سیم بالکل جو مارننگ کلاس ہوگی، جیسے اب اس سے پہلے تفسیر کلاس کی آڈیو آپ کو آتی تھی، اسی طرح دورہ قرآن کی آ رہی ہے، اسی طرح انشاءاللہ ادعیہ کورس کی بھی آئے گی انشاءاللہ. تو ہم لوگ صبح میں ورکنگ وومن ہیں، چلے جاتے ہیں ٹائم پر شاید نہ ہوگا صبح. بس لائیو کا یہ ہے کہ اس طرح ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں یہ آپشن ختم ہو جاتا ہے. جی جی تو ایک مہینے تک صبح کے اوقات یہاں پر جلدی شروع ہو جاتا ہے ورکنگ ٹائم، اسکول چلے جاتے ہیں ہم لوگ، وہ ٹائم پر نکل جاتے ہیں ہم لوگ گھر سے، اس لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بارک اللہ. اچھا میم، جیسے آپ نے بتایا کہ نماز سے پہلے نفل نہیں ہوتے، تو جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ ان کی وضو کرتے سار کے یہ وضو کے نفل پڑھے ہیں، تو نماز سے کیا اچھا سب سے پہلے تو یہ کیسے بتائیں کہ میں نے کب کہا کہ نماز سے پہلے نفل نہیں ہوتے؟ میں نے تو بتایا کہ نماز سے پہلے تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد ثابت ہیں. یعنی کہ پڑھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے وضو کر کے جو ہے نا وضو کو اپنے وضو کے اعضاء کو خشک نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز سے صاف نہیں کرنا چاہیے، تو دونوں جتنا چیزیں ان کے ٹھیک ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے کے جتنے پوچھنا، قطرے جائیں وہ جانے ڈرائی من کے کرنا گرے تو اس سے ثابت ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ایسا کیا نہیں ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو گیلا رکھیں. ایون بعض اوقات میڈیکل ریزنز ہیں کہ موسم اس طرح کا ہوتا ہے یا ایون اسکن اس طرح کی ہوتی ہے کہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور شریعت میں یہ چیز ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشک بھی کر لیا کرتے تھے. تو یہ کہ جب تک گیلا رہے گا ثواب ہوتا رہے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وضو کرنے کا ثواب اور ہے اچھا میم، لیکن یہ نہیں ہے. اچھا یہ لفظ جو ہے نا جب آپ پڑھتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتی ہیں تو یہ شیطان ہوتا ہے نا، شیطان ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ہوتی توا نہیں جو ہے نا، تو واو نہیں، توا تو نہیں ہے، بالکل توا نہیں ہے، واو کے بعد الف مد نہیں ہے. تا کو پر کرتے ہوئے میں بھی یہ ساؤنڈ ہوتی ہو، من الشیطان، کیونکہ تا نہیں ہے نا، من الشیطان. یہ تا با کے بعد جو تے ہوتی ہے عربی میں اس کو تا کہتے ہیں، یہ تا تو نہیں ہے نا، یہ تو تا ہے جو ہاں طوطے میں جی. استعمال ہوتی ہے. اس کو پر کرنے کی وجہ سے میں بھی یہ ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہو یہ، لیکن توا نہیں ہے، یہ تا ہی ہے. صحیح ہے. اور بعض لوگ جو ہیں یہ ولدالین پڑھتے ہیں، ولدالین نفس سے یہ یہ ولدالین. ضاد ہی ہے، ولضا، یہ ضاد کو پر کرنا ہے. لیکن بعض عرب ایسے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں پر ضاد کو یوں پڑھا جاتا ہے، یوں پروناؤنس ہوتی ہے، تو ان کی زبانیں اس طرح کی عادی ہیں. جیسے ہمارے لہجے ہوتے ہیں، وہ لہجے نہیں بدل سکتے. ہاں جی. پڑھ بے شک قرآن عربی میں رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سرائکی لہجہ یا پنجابی لہجہ یا اس طرح کی ٹون غالب رہتی ہے. یہ وہی بات ہے. میم جو ایسے پڑھتے ہیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ان کو ٹوکنا نہیں چاہیے. جی ٹوکنا نہیں چاہیے، اس میں یہ بات جو معروف ان کا ہے وہ مسلم ہے.
یا ان کی اپنی ایک لہجے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور اچھا میم یہ جو بسم اللہ کا ترجمہ کئی جگہ پہ پڑھتے ہیں یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے، اور کئی جگہ پہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، یعنی کہ صحیح کیا ہوگا؟ دونوں صحیح ہیں. اصل میں اس میں شروع کا جو لفظ ہے نا وہ محذوف ہے، یعنی اس کے میننگ میں یہ چیز آٹومیٹکلی شامل ہے. ایکچولی یہ اگر پورا جملہ ہو یعنی اس کے محذوف الفاظ کو ایڈ کیا جائے تو اشرعو آتا ہے. اشرعو، میں شروع اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. یا آپ یہ اشرعو چونکہ یہ لفظ نہیں ہے، آپ یہ نہ بھی کہیں میں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ کے نام کے ساتھ کیا؟ یعنی میری ابتدا، میرا شروع کرنا. ہاں جی. اگر وہ کوئی کام ہے کرنا ہے تو وہ، اور اگر وہ پڑھنا ہے تو وہ. یہ سمجھانے کے لیے شروع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے تشریح ہوتی ہے کسی جملے کی. ہاں جی. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے. اور اگر لفظی ترجمہ ہو تو اس میں اگر آپ یہ شروع نہ کہیں تو بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، بات ایک ہی ہے. زیادہ تر دیکھا نا لوگوں کو ایسے پڑھتے ہوئے دونوں کہتے ہیں طرح کہ شروع ٹھیک اللہ کے ہے. نام. جی، سوال آپ کا اہم ہے، بالکل ویلڈ کوشچن ہے، اور اس کا آنسر یہی ہے. صحیح ہے. میم ایک اور کوشچن تھا، یہ بیٹا بھی پوچھ رہا تھا کہ ان کے ہمارے اسکول میں وہ ٹیچر پڑھاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یعنی اتنے بیٹے تھے تو صحیح سے کیا. تو میں نے بھی کئی جگہ پہ 3 پڑھا، کئی جگہ پہ 4. تو 4 تھے ان آپ کے کا. ابراہیم آپ کا بیٹا، آپ کی جو تھی ام المؤمنین ماریہ قبطیہ لونڈی، ان سے تھا. اور اس کے علاوہ جو آپ کے قاسم، طاہر، طیب، یہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے. تو آپ کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. بیٹیاں آپ کی فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، چاروں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. یعنی آپ کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی تھی، سوائے ایک بیٹے ابراہیم جو لونڈی ماریہ قبطیہ سے تھے. میں ایک اور کوشچن یعنی کہ صفا مروا کے تو 7 چکر ہوئے، تو یہ بھی بیٹے کا کوشچن تھا. تو یعنی کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر کیوں دن کے لگائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ خانہ کعبہ کے 7 کیوں، یا نماز 5 کیوں، یا اس طرح کے ایز اے مسلم ہمارا سوال یہ حکمت ہم پا سکیں یا نہ پا سکیں، ریزن سمجھ آ سکے نہ آ سکے. بچوں کو سب سے پہلے یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا ہمارا خالق ہے اللہ، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس نے جو حکم دیا ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ہے. اللہ نے سکھایا ہے کہ ایمان والے کیا کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا. اللہ نے 7 چکر کیوں رکھے؟ اللہ نے اس میں ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ طاق کا عدد ہے اور اللہ کو طاق پسند ہے اور ریپیٹڈلی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ایون ہر کوئی ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اگر ریسرچ کرے تو اپنی فیلڈ کے حساب سے اس کو بہت ساری حکمتیں ملیں گی. حکمتیں کرنے والے، کام کو تلاش کرنے والے حکمتیں لسٹ بناتے جائیں گے مگر ختم نہیں ہوں گی. کوئی ایک ہو تو میں مینشن کروں. اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایون آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واکنگ کے، رننگ کے، جس طرح طواف میں مردوں کے لیے دوڑنا بھی ہوتا ہے، تو کتنے فائدے ہیں. کم از کم بتائے جاتے ہیں نا کہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک کریں، اور اتنا ٹائم تو لگتا ہی ہے نا. تو بے شمار حکمتیں ہیں، اور مسلمان کا کام یہی ہے کہ سمعنا و اطعنا. جو 7 کا عدد ہے وہ یعنی آسمان بھی 7 ہی پوچھ رہا تھا، کہتا ہے جنتیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمین بھی، تو پھر کہیں اس لیے تو نہیں ہے. میں نے کہا میں سے وہی میں نے چیز شروع میں بتائی نا کہ ہر کوئی جو سوچتے جائیں ملاتے جائیں بے شمار ہیں. لا تحصوها، تم شمار ہی نہیں کر سکو گے اللہ کی کلمات کو. میم آپ نے طاق کہا ہے یا 7 کہا ہے؟ طاق کا عدد، طاق طاق کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی جیسے ایون آڈ نمبرز ہوتے ہیں، جفت طاق، جیسے 3 5 7 اس طرح. جی 1 3 5 7 9 عدد. بہت شکریہ. ان اللہ وتر یحب الوتر. کوسچن ایسے ہوتے ہیں تو وہ پھر کئی دفعہ ڈسکس کرنا بچوں کے ساتھ اچھا ہے، بچوں کی انڈرسٹینڈنگ، بچوں کی انٹرسٹ بچوں کے ڈیولپ ہوتے ہیں، ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اور یہ ماں کی ہی ڈیوٹی ہے.
لیکن وہی چیز نا کہ ایک رول ایک ہم سامنے ہونا چاہیے کہ بیٹا ہمیں سمجھ آئے نہ آئے اللہ کا حکم تو سر آنکھوں پہ آنکھیں بند کر کے ہے، لیکن ضرور ہم تلاش کر سکتے ہیں. رات کو ہاں بستر پہ لیٹے ہیں پھر اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. اور بچے تو ایسے ایسے سوال کرتے ہیں. جہنم کی آیات ہم پڑھ رہے تھے اور جب میری کلاس میں میرا بیٹا سن رہا تھا تو کہتا ہے کہ جہنم کا معاملہ تو بڑا سخت ہے نا، تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، خواہ مخواہ ہم پھنس گئے، کوئی غلطی ہوئی اور ادھر سے سزا. بے شک معافی کا آپشن ہے، جس کو توبہ جو نہ کر سکا پھر آگے تو جہنم ہے نا. تو اس سے تو بہتر تھا اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا. پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اس سے تو بہتر تھا نا کہ ٹھیک ہے نہیں جنت چاہیے ہمیں، ہم جہنم میں بھی نہیں جا سکتے نا، تو پیدا ہی نہ کرتا اللہ. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو یہ ایک ایون بہت ہی ایک بڑوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے جہنم کو دیکھتے ہوئے. سب کو یہی زبان پہ آتا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا نا، جیسے قیامت کے دن کہیں گے کفار یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہی ہوتے، ہمیں حساب ہی نہ دینا پڑتا، یا ہم کوئی اور مخلوق ہوتے جن و انس کے، کیونکہ یہ پابند ہیں. تو اس کا جواب آپ ذرا بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ون بائی ون پلیز، ون بائی ون پلیز. وہی تو وہ کہہ دیا نا کہ بھئی ہونی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آگے جہنم میں، کچھ نہ ہی ہوتا، ہمیں نہ پیدا، مجھے اللہ پیدا نہ کرتا. کیوں مجھے پیدا کیا؟ کیونکہ آگے مجھ سے غلطی ہوئی، معافی نہ مل سکی تو جہنم ہے. میم ایسے ہی میرا بیٹا بھی پوچھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت کیوں دی، یعنی ایسے ہی پھر اس کے ساتھ یہ سوال بھی ہوتا ہے، یہ ہوا کہ بھئی یہ شیطان نے ضرور آنا تھا، مطلب شیطان کو نے. کیوں ہمارے دل میں جی بس شہناز بتا رہی ہیں، پلیز موقع دیجیے شہناز. جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور امتحان رکھا نا زندگی میں، آزمائش ہے. تو جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے اور جو برے عمل کرے گا اس کے لیے سزا جہنم. سوال تو پھر بھی باقی ہے، سوال تو پھر بھی باقی ہے کہ ہمیں نہیں یہ امتحان دینا. میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. ہمارا عمل کرے جی اللہ نے رکھی نا، یہ جواب نہیں بنے گا نا میم کہ خالق اللہ ہے، وہ جو کرنا چاہے ایگزیکٹلی. لیکن یہ ابھی کمپلیٹ سیٹسفیکشن نہیں ہے. خالق اللہ ہے تو اللہ پھر ہمیں سزا کیوں دیتا ہے جب اس نے ہمیں ٹھیک ہے ہمیں موقع دیا، پھر ہمیں غلطی ہوئی، نہ میں ہوتا نہ یہ سب ہوتا. یہ سوال پھر بھی ایک اس کا گوشہ باقی رہتا ہے. یہ سارے پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے اللہ نے دنیا بنانے کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی محلوں کو بنانے والے ہیں. یہ دیکھیں یہ سارے ون بائی ون جو آپ سب جواب دے رہی ہیں نا، یہ ون بائی ون میں خود یہ جواب دیتی رہی کہ خالق سے کون پوچھے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ٹھیک ہے، خالق جواب دہ نہیں ہے کہ آپ کیوں کیا کہیں، آپ کو بس ماننا ہے. پھر اگین یہی کہ مطلب اللہ بے رحم تو نہیں نا، اللہ ظالم تو نہیں نا، پھر کیوں ایسا؟ اصل میں یہ اللہ نے خود انسان سے پوچھا تھا. عہد الست کی طرف جائیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں. اللہ نے آپ سے پوچھا تھا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. پھر میں نے بیٹے سے پوچھا، نہیں وہ کہتے مجھے تو کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہے نا ایز اے مسلم کہ قرآن سچ ہے، قرآن کی ہر بات سچ ہے. آپ کو یہ تو یقین ہے؟ فوراً جواب جی بالکل مجھے یقین ہے کہ قرآن کی ہر بات سچ ہے. اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان سے پوچھا تھا، اور بلکہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے پہلے آسمانوں سے بھی پوچھا تھا، زمین سے بھی پوچھا تھا، پہاڑوں سے بھی پوچھا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ بہت مشکل چیز ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے نا، ہمیں جنت جہنم نہیں چاہیے، ہم یہ اس امتحان میں نہیں آتے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. لیکن انسان بہت ایک لالچی اور جلد باز، جنت کا سن کے اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے کہا کہ شور اللہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. وَحَمَلَهَا الْإِنسان. ٹھیک ہے، تو یہ سارے انسانوں نے کیا. اور پھر اللہ نے ایک میدان عرفہ میں نعمان نامی مقام پر اللہ نے ساری اولاد آدم کو قیامت تک جنہوں نے آنا ہے پیدا کیا، جمع کیا اور پوچھا، اپنا تعارف کرا دیا، سب کچھ بتا دیا. اس لیے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، پیدائشی مسلمان ہوتا ہے.
پھر جو کوئی ارد گرد کے رنگوں سے متاثر ہو کر شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے وعدوں سے مکرتا ہے تو پھر اسے سزا ہوتی ہے. وعدہ تو آپ کر چکے ہیں، آپ نے خود کہا تھا. میرے بیٹے نے بھی مجھے، وہ ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہے نا، اس نے مجھے خود ہی بہت پریشان کرنا، تو کہنے کے قاضی تو ہم خود ہیں، ہم نے خود ہی اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا پیدا کرنے کا، میرا امام ہوگا. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے آئے بھی سکھاتا ہوں. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر یہ آپ کو بہت ڈسٹربنس آ رہی ہے، پلیز میوٹ کیجئے. جی اب بولیں شہناز. صاحب آپ نے 2 مواقع پر مردوں کو سننے کو صحیح حدیث سے بتایا. جی 2 مواقع پر مردوں کو سنانے کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. جی ایک تو مردے کی تدفین کے فوراً بعد، اور دوسرا غزوہ بدر جی کے موقع پر مردوں سے خطاب ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو جب مردے کی تدفین ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد کیا قبر پر رک کے وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا یا ذکر کرنا نبی صلی یا اللہ دعا علیہ کرتے وسلم نے جس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ وہ تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہے، تو اس میں آپ نے یہ گائیڈ لائن بھی دی ہے، آپ نے ہدایات دی ہیں کہ فَاسْأَلُوهُ التَّثْبِيتَ، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اس ٹائم فوراً اس کے پاس منکر نکیر سوال والے فرشتے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی بلکہ وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کیوں وہ اس کی سماحت اور یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ سب صلاحیت دے کر آگے اسے سوال جواب کرنے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، یعنی مغفرت کی اور تثبیت کی، ثابت قدمی کی دعا مانگو. تو وہ دعا کا وقت ہے، اور قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. یہ قبرستان قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے. قبرستان میں قبروں کے پاس نہ نماز ہوتی ہے جائز، نہ نماز جائز ہے، نہ قرآن. یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے. اچھا تو پھر دعا کا کوئی طریقہ سنت سے ہمیں پتہ دعائیں چلتا ہے؟ سنت میں ہمیں اس فوت طرح سے شدگان ثابت کے کرنے لیے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے، چونکہ آپ نے جو حکم دیتے تھے آپ خود پہلے عمل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو نماز جنازہ کی دعائیں ہیں وہی فوت شدگان کے لیے ہیں، جس میں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے اللہم اغفر لہا وارحمہا. اسی طرح قرآنی دعاؤں میں سے آپ دیکھیں تو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور مغفرت کی جتنی بھی جنرل دعائیں ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. والدین ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور بھی قرآن و حدیث میں مختلف ہیں. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب جس طرح سے قبرستان میں جا کے جو زیارت قبور کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس میں السلام علیکم یا اہل القبور کے الفاظ بھی ہیں. جی تو کیا اس مردے کے جواب دینے کا سلام کے وہ بھی بالکل. کہیں سے معترضین جو سماع موتا کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہوتی ہے کہ یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا اہل القبور، اور یہ پھر یا تو موجود مخاطب کے لیے ہوتا ہے، اور پھر کیا وہ اولاً، تو یہ ان کی دلیل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہاں سنت کی تعمیل ہے اور سلامتی ہے. یعنی سلامتی یہ نہیں کہ آپ سلام دے رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محدثین نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں، اور سب سے بات وہی ہے کہ سمعنا واطعنا. ہمیں یہ قرآن نے بتا دیا کہ وہ نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى، اور ہمیں یہ فرما دیا کہ تم ان کے لیے دعا کرو. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدیار وَإِنَّا إِنشَاءَ اللہ. اور اس میں دیکھیں تو اصل میں انسان ان کی سلامتی، یعنی سلامتی کیا ہوتی ہے؟ ایک عافیت کا نام ہے کہ وہ جس بھی حال میں ہے نا ان کے لیے دعا ہے، اور اس کے بعد اپنی فکر ہے کہ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور میں ہی فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو پھر انسان اپنے لیے یاد کرتا ہے کہ میں نے بھی یہیں آنا ہے، اور پھر آگے ان کی مغفرت کی دعا بھی ہے. تو لہٰذا اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ پھر مکمل مفہوم آگے ثابت ہے کہ وہ نہیں سنتے، اور یہ ایک دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اور اس میں جو الفاظ رسول اللہ سے آئے ہیں ہم وہی پڑھیں گے. اور عقیدے کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھیں. اسی سے جو ایون قبر رسول پہ جائیں وہ السلام علیکہ ایھا النبی
اور اسی سے ہم وعلی عباد اللہ الصالحین، یا السلام علیکہ یا ابا بکر، یا السلام علیکہ یا عمر، یا اسی طرح اور بھی مختلف. ایون نماز میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس وہاں عباد اللہ الصالحین جمع ہوتے ہیں تشہد میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ جو الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہم وہی پڑھتے ہیں. اور عقیدہ اس سے لینا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھا یہ تو مشرکوں نے ایسے کر لیا نا. ویسے یا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا کہنا کیوں منع ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی، یا فلاں، یا غوث اعظم، اس لیے کہ مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، تو کیا ان کی سوچ پھر یہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گی؟ تو یا ان کی مشابہت کی وجہ سے منع ہے، وگرنہ یا میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں مولا علی کہنا. لفظ مولا میں کوئی، مولا دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، تو مولا علی اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں کہنا چاہیے، حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں مشرکوں کی مشابہت ہے. اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو سورہ بقرہ پہلے پارے میں آیت ہے لا تقولوا راعنا، اللہ نے اس لفظ سے بھی منع کر دیا، حالانکہ اس کا ترجمہ ٹھیک تھا، لیکن مشرک اس کو غلط معنی میں لیتے تھے، راعینا کے معنی میں. تو اللہ نے ایسے الفاظ سے بھی منع کر دیا جو مشرکوں کے غلط عقیدے کو سپورٹ کرتے ہوں. تو اس لیے یا کہنا منع ہے، وگرنہ یا میں کوئی خرابی نہیں ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب، بعض دعاؤں میں اللہم آتا ہے، بعض جگہ ربی آتا ہے، تو ہم ربی کے معنی بھی اللہ کے ہی ہیں، اللہم کیوں یہ الگ الگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے. رب جو ہے اللہ، الالہ، یہ اللہ کی خاص صفت عبودیت کی طرف، کی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. اصل میں اللہ کو اس کی مختلف صفات سے مانگنا پکارنا ہمیں سکھایا گیا ہے. اللہ کہیں، رب کہیں، یا مختلف اور صفات، یہ سب اسی کے ہی ہیں. ہم آج سے دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں نا، یہی ہے اصل چیز عدیہ کورس کی ضرورت، کیونکہ پھر اس میں ہمیں سمجھ، یہاں ہم اللہ کہہ رہے ہیں تو آگے اس سے ریلیٹڈ کیا سوال ہے، یہ اہم ہوتا ہے نا. اسی طرح رب کہہ رہے ہیں تو آگے اسی سے ریلیٹڈ سوال ہوتا ہے. ویٹ وائل، یہاں زوم کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے، آپ نے لے لیا، جواب مل گیا آپ کو کہ الہ کیوں آتا ہے، اللہم کیوں آتا ہے، ربی کیوں آتا ہے. آگے دعا میں جو چیز مطلوب ہوتی ہے اس کی مناسبت سے اللہ کی صفت پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے. ربی جمع میں آ جاتی ہے نا؟ جمع جی نہیں، اس میں جمع تو نہیں. اللہم، اے اللہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اپنے طرف سے نسبت نہیں، اے اللہ جنرل ہے. اسی طرح ربی، اے میرے رب، اس میں خاص اپنائیت ہے جو دعا مانگنے والا ہے اس کی، کہ وہ اپنے سے ریلیٹ، میرا رب. اور اللہم، اے اللہ، اے الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. جو مسنون دعائیں زیادہ تر اس میں اللہم سے ہی ہیں. یا ربی سے بھی ہیں، مختلف ہیں، اللہم سے بھی ہیں، بالکل زیادہ تر یا اللہم سے ہیں، کیونکہ اس کا پہلا حکم تو عبادت ہے اور اس میں اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اچھا میم، پھر قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے پھر یہ یا اہل القبور کہنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایسے بچکانا سوال کرتی ہیں کہ ابھی تک ہم یہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو ہمیں پڑھنا ہے. ویسے جو قبروں والے کہتے ہیں نا کہ ویسے تو نہیں سنتے، تو وہ تو ادھر تو آپ نے کہا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر تو جا کے ہم نے ظاہر ہے وہاں پہ تو سلام کرنا ہے.
صحابہ کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبرستان عیدیں کے جو لیے قبروں نبی کے صلی پاس اللہ علیہ جاتے ہیں. وسلم کی کیا یہ دعا ثابت ہے؟ آپ بتائیں، کیا یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر پڑھنا یا گزرتے ہوئے یہ سکھائی ہے؟ یہ بتائیں. ہاں جی. تو پھر کیوں نہ پڑھیں؟ نہیں میں ان کا ایک دفعہ پھر سے کلیئر کر لینا چاہیے نا، کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ جیسے کہ یہ یا گانا تو نہیں ہے غلط، مگر بعض جو ہم لگا دیتے اپنے ہیں اس سے نہیں برابر لگا یا سکتے نا، اس طرح. ہم اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے. جہاں آیا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ ہے دین. صحیح بات ہے. اور یہ جو بعض لوگ کبر کے نفل پڑھتے ہیں بخشش کے لیے، تو یہ پڑھنا کیا صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھر میں قبرستان میں نہیں، گھر میں جو لوگ بعض پڑھتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد قبر میں جو ہے وہ اس کی بخشش کے ساری لیے. نیکیاں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے لیے. اپنے لیے پڑھیں. جتنی محنت کرنا چاہیں کریں، فائدہ ہے. مرنے کے بعد کام آنا ہے، مرنے کے بعد بھی اور میں کوئی دنیا میں بھی. حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے، نوافل صحیح پڑھیں. ہے. لیکن نا یہ جو میں پہلے بھی بتا جزاک چکی ہوں اللہ کہ اس خیر. طرح ہم کہتے ہیں نا، یہ جو ہے میرے بچے کی ہدایت ہاں کے جی. لیے، یہ جو ہے میرے فلاں ہاں جی. اس طرح نہ کریں آپ. لا، یہ وہی ہے کہ ہاں وہ لا اس طرح کئی تحصیل. لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں، حالانکہ آپ یہ نہ بھی کہیں، چونکہ نماز کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو شریعت کے مطابق سکھانے والے کو برابر کا ثواب ملتا ہے. جتنے بھی امتی مسلمان نیکیاں عبادات کر رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود ثواب مل رہا ہوتا ہے. بلکہ آپ کے بعد وہ جتنے سورسز، ذرائع، محدثین، مفسرین، اہل علم، اساتذہ، ادارے، جتنے بھی آپ کو سکھانے میں شامل رہے، ذرے میں بھی کسی بھی چیز میں، تو برابر کا سب کو ثواب ملتا رہتا ہے اور آپ کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کسی کو مینشن کریں، آپ کے مینشن کرنا یہ طریقہ غلط ہے، اور آپ کے مینشن کرنے سے کسی کو نہیں ملے گا اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتا. صحیح بات ہے. مجھے جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ، میت کی تدفین سے پہلے میت کے گرد سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کبھی اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پڑھے جاتے ہیں 2.5 پارے یا سورہ بقرہ مطلب. تو کیا یہ کوئی ثابت ہے کسی نہیں، حدیث سے؟ بالکل بھی نہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اس وقت اس طرح پڑھیں. وہ تو اس کے لیے دعا کا، فوت شدہ کے لیے، یا گھر والوں کی تعزیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں جمع ہو کر اس طرح یہ کام کرنا، یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو مختلف موقعوں کے لیے خاص کر لیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. فلاں فلاں صورتوں کو فلاں فلاں حساب فلاں وقت میں، یاسین کو، بقرہ کو، مزمل کو. قرآن زندوں کے لیے ہدایت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک مخصوص تعداد میں پڑھ کر اس کو بھیجنا اس کو پہنچتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس طریقے سے، اس سوچ سے پڑھنا تو ایون آپ کے اپنے کھاتے میں بھی جمع نہیں ہوگا، دوسروں کو تو بھیجنا دور کی بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے اولاد مطلب اگر پڑھتی ہے قرآن پاک، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا کہ صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. جی. تو ان کا قرآن پاک یا جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ان کا ان کے والدین کو یا جو ان کے ریلیٹیو رشتے دار جو ہوتے ہیں جس نے قرآن پاک پڑھایا ہوتا ہے یا جو بھی نیکی کا درس دیا ہوتا ہے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے. تو اس طرح یہ جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی پہنچ جاتا ہے ثواب. کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں جو بھی بلانگنگز ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کو آٹومیٹکلی پہنچ جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، آپ کے کہنے سے نہیں پہنچتا. اللہ کے ہاں آٹو سسٹم ہے. جو بھی اس میں نیکی کے کام میں تعاون میں شامل ہے، خود بخود اس کا اجر ثواب لکھا جاتا ہے. جو شامل نہیں ہے، آپ کہیں گے، آپ کا کہنا بھی غلط ہوگا. اللہ عز و جل نے ایون ایسے طریقے کو جو جائز نہ ہو اور کیا جائے، نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. تو بہت بڑی اس میں نصیحت ہے. لا تسألنی ما لیس، وہ کیوں کہہ رہے ہیں جو ہوتا ہی نہیں، جو جائز ہی نہیں ہے. یہ جاہلوں والا طریقہ ہے. اور انی اعوذک ان تکون من الجاہلین.
چلیں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل صبح کی کلاس میں. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.